تھوڑی تھوڑی کچھ بھی سیکھنا ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں. آپ روزانہ یاد کر لیں قرآن کی ایک آیت, 8-10 سال کے بعد آپ حافظ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ ایک آیت یاد کر لو, 8-10 سال کے بعد آپ کیا ہوگے؟ حافظ ہوگے. آپ روزانہ ایک شعر یاد کر لو, ایک شعر صرف, 5-6 سال کے بعد آپ خود بہت بڑے شاعر بن چکے ہوگے, بہت بڑے. اردو زبان پہ آپ کو ایسا عبور ہوگا کہ مرزا غالب کے خاندان کے لگو گے آپ. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور بڑے محدث اور فقیہ, پوری دنیا میں ان کا بڑے احترام سے نام لیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑے ادیب بھی تھے, عربی بلاغت کے نا بڑے شاعر تھے. انہوں نے جہاد پہ بھی نظمیں, یہ جو ہے نا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب. حرم میں ایک عبادت کیا کرتے تھے فضیل ابن عیاض, وہ ان کے دوست تھے, وہ بڑے عبادت گزار تھے, 24 گھنٹے حرم میں ہی رہتے تھے. اور یہ محاذوں پہ, یہ کہاں رہتے تھے؟ انہوں نے اپنے ٹائم کو نا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. 4 مہینے یہ میدان جنگ میں رہتے, عبداللہ بن مبارک 4 مہینے یہ علم حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے, اور 4 مہینے کمانے میں, بزنس. مسلمانوں نے یاد رکھو ملازمتیں نہیں کی ہیں. کماؤ پوت آدمی 4 مہینے لگا سکتا ہے تبلیغ میں یا کہیں بھی. ارے جو ملازم ہے جس کا کام باس کے بارے میں یعنی آپ خود سمجھ لیں, تو وہ تو یسر جیسر میں لگا رہے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بزنس, سارے صحابہ تاجر تھے بھائی. اگر ملازمت کی ہے انہوں نے تو ایسوں کی ملازم بنے جن کا کوئی بڑا ویژن ہو. جیسے فوج میں بھرتی ہو گئے تو ان کا تو ویژن بڑا تھا نا کہ بھائی سرحدوں کی حفاظت. یا کوئی ڈاکٹر اگر ملازم ہے تو وہ پھر وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ویژن بڑا ہے لوگوں کی صحت. لیکن یہ جو دفتروں میں صرف ویژن کیا ہے, شیمپو کی بوتلیں پوری دنیا میں تقسیم کرنا, اس شیمپو کمپنی میں آپ کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سی ملازمت کر رہے ہو؟ تو کرتے رہو, چھوڑو نہیں, ورنہ اس سے بھی جاؤ گے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, یہ کوئی بلند ذوق نظر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ پیپسی کولا میں مینیجر لگا ہوا ہوں میں. ابے تو پیپسی دنیا میں پھیلا کے کیا قوم کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ صرف کمانے کا ذریعہ ہے. تو آپ مینیجر ہو, آپ بھی کما رہے ہو, قوم کی خدمت نہیں ہے, اس سے کوئی بڑا ویژن نہیں ہے. تو دیکھو جاب کرو ایسے آدمی کی جس کا بڑا ویژن ہو, ورنہ اپنا کاروبار, پھر اپنی پیپسی بناؤ, پھر زمزم کولا وہ نہ بناؤ, کچھ اور بناؤ. تو کاروبار کرو, بزنس کرو. صحابہ سارے تاجر تھے, تبھی تو اربوں اربوں روپے کے سرمایوں کے مالک تھے. اور انہیں جو زمینیں لے کے وقف کی ہیں حضرت عثمان نے, آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے باغات, حضرت عمر کے باغات موجود ہیں. کتنا بڑا صدقہ جاریہ. یہ باغ بزنس سے انسان خرید سکتا ہے, جاب سے نہیں آتے باغات. جاب سے تو بیچارہ اسی پہ خوش ہوتا ہے, 1 لاکھ روپے مل گئے. آج بیگم, آج تو باس نے مجھے 1.5 لاکھ روپے دیے کیونکہ آج آپ نے مکھن زیادہ لگایا تھا. اگر باس کے سامنے آپ اپنی خودداری کے ساتھ بات کرتے تو وہ 1 لاکھ بھی, کتنا آفیسز میں مکھن گیری چل رہی ہے. ہم نے بھی دنیا کا کچھ ماحول دیکھا ہے. باس کے سامنے یسر یسر باہر نکل کے اسی کو گالیاں دے رہے ہوں گے. تو صحابہ تاجر تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ, ہم تو جتنے صحابہ کو تابعین, امام ابو حنیفہ تاجر تھے بھائی, جہاز چلتے تھے ان کے سمندر میں, تبھی تو بے فکر ہو کے پھر دین کا کام کیا ہے کہ معاش سے کیا ہو گئے, بے فکر. امام ابو حنیفہ کے سب سے قریب ترین شاگرد ہیں امام ابو یوسف, جن کے خلاف انجینئر نے بہت بکواس کی ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اسلاف ہیں نا جن کو پوری دنیا مانتی ہے, اس نے سب کو مشکوک کر دیا ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تھے غریب, لیکن تھے بڑے باصلاحیت. میں تجارت کا فائدہ بتا رہا ہوں, تجارت کا. امام ابو یوسف تھے غریب خاندان کے, اور ان کی والدہ اور ان کے خاندان کے لوگ بیچارے کپڑے دھو دھو کے جو ہے نا کمایا کرتے تھے. تو ان کی والدہ نے انہیں کسی دھوبی کے ساتھ بٹھا دیا, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے ساتھ کیا کیا کرو, کپڑے دھویا کرو. یہ تھے بڑے ذہین. تو امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جب گئے, علم پڑھا ان سے, اور پھر استاد اور شاگرد کا مکالمہ ہوا, تو امام ابو حنیفہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مینٹل اپروچ ان کی بہت اونچی ہے اور یہ بہت کام کر سکتے ہیں دنیا میں. اب جب امام حنیفہ کے پاس آ کے بیٹھنا شروع کیا تو ان کی ماں کو پریشانی, گھر میں کما کے کھلائے گا کون ہے بھائی, کما کے کھلائے گا کون. تو امام حنیفہ کے پاس آئیں, کہنے لگی بھائی میرا بچہ مجھے حوالے کرو, اس کو مولوی بنا رہے ہو, ہم نے کمانا بھی ہے. اس کو میں نے لگایا تھا وہاں, یعقوب نام تھا آپ کا.
تو امام ابو حنیفہ نے بتایا اس بچے کو میرے پاس چھوڑ دو, اس کو میں روغن پستہ میں فالودہ کھانے کا ہنر سکھا رہا ہوں. اس زمانے کی بادشاہوں کی ڈش ہوتی تھی, پستے کے تیل میں نا, روغن میں فالودہ بادشاہ لوگ کھایا کرتے تھے. کہہ رہا میں ایسا ہنر سکھا رہا ہوں, کل یہ روغن پستہ میں, بولو بھائی, فالودہ. امام ابو یوسف نے یہ واقعہ پتہ ہے کب سنایا؟ کہ بادشاہ نے ان کو بلایا تھا اور بادشاہ نے کہا آج میں وہ ڈش کھلاؤں گا جو ہماری شاہی ڈش ہے, اور روغن پستہ میں فالودہ بنا کے بادشاہ نے آپ کے سامنے رکھا. سمجھ رہے ہو نا؟ علم کی وجہ سے ترقی ملی تھی ان کو. جب علم ہوتا, کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو انسان کی اپروچ اوپر تک بھی پہنچتی ہے نا بھائی. اس زمانے میں تو حکومت کی ضرورت تھی نا, علماء بھی, ڈاکٹر بھی, جیسے آج بھی جتنے بڑے لوگ ہیں حکومت خود ان کو بلاتی ہے. تو اتنا علم تھا کہ لوگ آپ کی اتنا سنتے تھے کہ بادشاہ خود آپ کا محتاج ہو گیا تھا. تو ایک دن بادشاہ نے بلا کہ آپ کی دعوت کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بادشاہوں کے پاس جانا برا ہے, ایسا نہیں ہے. اگر اچھی نیت سے انسان جائے کہ ان کو راہ راست پر لے کر آئے گا, تو ہمارے بہت سارے اسلاف سے یہ ثابت ہے, بہت سارے. یوسف علیہ السلام نہیں, بادشاہ نے جیسے ہی بلایا تھا گئے تھے, اور پھر آپ کو بادشاہت بھی ملی. تو بادشاہ نے کہا ایسی ڈش کھلاؤں گا بڑی خاندانی, ٹھیک ہے نا, جو ہم لوگ کھایا کرتے ہیں, اور روغن پستہ میں اس نے فالودہ بنا کے آپ کے سامنے رکھا. تو ان کو اپنا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میرے استاذ ابو حنیفہ نے کہا تھا میری ماں سے کہ یہ بچے کو ایسا علم سکھا رہا ہوں کہ کل کہ یہ روغن پستہ میں کیا کھائے گا. امام حنیفہ نے بھی دیکھو کیسا اشارہ دیا نا, اشارہ دے دیا. تو وہ کیا تھا, وہ ساری کفالت امام حنیفہ نے اپنے ذمے لے لی کہ بھائی معاش سے بے فکر کر دیا کہ میں اس کا خرچہ کون اٹھائے گا. اور ان کی ماں کو بھی تسلی دے دی کہ آپ معاش کی فکر چھوڑ دو. تجارت تھی نا, سمندر میں جہاز چلتے تھے, نہیں ہوتے تو وہ بھی امام صاحب کہتے اچھا میں آفس فون کرتا ہوں, باس سے کہتا ہوں کوئی تنخواہ بڑھا دو, ایک بچہ میرے پاس آیا پڑھنے کے لیے تو تھوڑا سا اس کا بھی کرنا ہے, اس کی ماں کا بھی خیال کرنا ہے. باس کہتا پہلے ادھر آؤ بھائی, روغن پستے اور فالودے کھانے کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں, باتیں روغن پستہ اور فالودہ کی, ادھر بیٹھو. وہ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسٹمر آیا ہوا ہے, پہلے اسے ڈیل کرو جا کے. وہ نہ خود ابو حنیفہ بنتے اور نہ امام ابو یوسف بنتے. ہمارے فرمایا کرتے امام ابو یوسف اگر وہی دھوبی گھاٹ پہ ہی جاتے رہتے تو ابو یوسف نہ ہوتے, یعقوب ہوتے. پھر لوگ کہتے او یعقوبہ, حضرت تو پھر نقل اتارتے تھے, ایسے بلاتے او یعقوب ادھر. تو ابو حنیفہ نے کیا بنا دیا ان کو. پھر انہی کے شاگردوں میں امام محمد, جو امام حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں, اور امام ابو یوسف سے بھی انہوں نے بہت کچھ علم حاصل کیا. پھر امام محمد کے شاگرد امام شافعی. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر محمد نہ ہوتے, امام محمد جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, کنت کسائر الناس, ایک عام آدمی ہوتا. تو امام ابو حنیفہ کا امام شافعی پر بھی احسان ہے. امام شافعی کو شافعی بنانے والے کون ہیں؟ ابو حنیفہ, اس لیے کہ انہوں نے امام محمد کو تیار کیا, اور امام محمد نے کس کو؟ امام شافعی کو. کہتے ہیں میں نے اونٹ کا بوجھ ہے نا, اتنی کتابیں میں نے امام محمد سے پڑھی ہیں. اتنی کتابیں میں نے کس سے پڑھی ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں امام محمد سے. اور کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں امام محمد جیسا ذہین نہیں دیکھا. ورنہ تو موٹے جسم کے لوگ اکثر کن ذہن ہوتے ہیں نا, باریک پھرتیلے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں ان سے زیادہ ذہین نہیں دیکھا. تو یہ تجارت کی برکت تھی کہ کہاں تک اثرات گئے ہیں. تو میں بات کیا کر رہا تھا, جلدی بتاؤ, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. کہاں یہ تجارت پہ کہاں سے آ گیا؟ ایک تو یار آپ لوگ کیا ہو گیا آپ لوگ, ارے یہ تجارت پہ کہاں سے آیا؟ باغ والوں کا تو تھا یار. یہ خاص بات چل رہی تھی جس پہ میں یہاں آیا ہوں. عبداللہ ابن مبارک کی بات چل رہی تھی, جزاک اللہ. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی 4 مہینے پیسہ کماتے تھے تجارت کے ذریعے. وہ اتنا بزنس ہو جاتا تھا کہ باقی 8 مہینے گھر میں راشن ڈال دیا. 4 مہینے صرف علم حاصل کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, مزید اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے. اور 4 مہینے بارڈر پہ لڑائیوں میں, جنگوں میں. تو انہوں نے شعر لکھ کے بھیجا امام حرم کو, جو عابد الحرمین تھے. حرم کے امام تو نہیں تھے, حرم میں 24 گھنٹے رہتے تھے. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب.
اے حرمین میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے, اگر تو ہماری زندگی کو دیکھ لے تو تجھے لگے گا کہ تیری عبادت ایک کھیل ہے, ہمارے مقابلے میں وہ کیا ہے, کھیل ہے. اور من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب, تمہیں فخر ہے اس پر کہ تم اللہ کے خوف سے رو کر اپنے رخساروں کو آنسوؤں سے بھگوتے ہو, اور ہم اپنے رخساروں کو خون سے تر کرتے ہیں. مجاہد کی تو زندگی ہوتی ہے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو بارڈر پہ ہمارے فوجی ہیں نا, ان کو برا بھلا مت کہا کرو, یہ بھی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. ہر چیز آپ کے سامنے آتی نہیں ہے, اور جو ہمارے مجاہدین ہیں, جو بھی اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے کسی بھی عنوان سے, اس کا اللہ کے ہاں اس کا چھوٹا مقام نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ جو بیٹھنے والے ہیں وہ لڑنے والوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر, کہ جو بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آگے لڑ رہے ہیں, اللہ کے ہاں دونوں برابر ہوئی. بھائی ایک آنسو بہا رہا ہے اور ایک خون بہا رہا ہے, تو کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب یہ جو عبداللہ بن مبارک تھے انہوں نے شاعری لکھی, تو جیسے ہی فضیل ابن عیاض کے پاس گئی, وہ خط آنکھوں پہ لے کے روتے رہے اور کہنے تم نے سچ کہا. تو یہ جو بلاغت ہوتی ہے نا کلام میں, یہ عبداللہ بن مبارک میں پیدا کیسے ہوئی؟ عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ کی شان میں بھی پورا قصیدہ لکھا ہے, ان کی شان میں بھی قصیدہ لکھا ہے. تو یہ بلاغت کیسے پیدا ہوئی ان میں؟ کیوں؟ وہی بات کچھوے اور خرگوش کی مثال ایسے پیدا ہوئی کہ اب اتنا ٹائم تو نہیں تھا نا کہ باقاعدہ شاعر بنانے کے لیے ابا بٹھا دیتے کسی سینٹر میں کہ اس کو شاعر بناؤ, تو باقی چیزیں تو نہیں بنتے پھر وہ, اور صرف شاعر ہی بن جائے آدمی, بیچارے کا حال کیا ہوتا ہے. تو ان کو کیا کہا ان کے والد نے کہ بیٹا ایک شعر یاد کرو گے 1 درہم ملے گا. چھوٹے بچوں کو تو پیسوں میں لالچ ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں میں اتنے درہم کی ایک لالچ میں نا بچوں کو جیسے ہوتی ہے, درہم کی لالچ میں روزانہ اشعار یاد کرتے کرتے اتنے اشعار یاد کر لیے کہ خود کیا بن گئے.